اب میں دعوت دیتا ہوں حلیمہ شاہد کو، جن کا تعلق گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار ویمن وحدت روڈ لاہور سے ہے۔ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا۔ جناب صدر، یہ صرف چند الفاظ ایک شاعر کا مصرع نہیں، بلکہ یہ ابدی، افاقی اور زمان و مکان سے ماورا ایک پیغام ہے، اس شخصیت کا جسے دنیا فلسفی، ڈاکٹر، شاعر مشرق اور نہ جانے کتنے اور پہلوؤں اور القابات سے یاد کرتی ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ یہ سندیسہ ہے کس کے لیے اور کیوں؟ یہ پیغام ہے اس کے لیے جو خالق کائنات کی بلند پایہ تخلیق اور اشرف المخلوقات ہے، جسے علم جیسا گوہر عطا کیا گیا، جسے رب العزت نے مسجود ملائکہ کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا، جس کے جستے خاکی میں ایک عالم پنہا ہے، جسے کائنات اصغر سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کے قالب میں خالق نے اپنی روح پھونک کر کارخانہ قدرت میں سب سے خوبصورت اور عظیم الشان تخلیق یعنی ذات انسانی کا اضافہ کیا۔ اے انسان، تیرا خیال ہے کہ تو ایک چھوٹا سا وجود ہے، جبکہ اصل میں تیرے اندر ایک بڑا جہاں سمٹ آیا ہے۔ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا۔ جناب صدر، یہ الفاظ شاعر مشرق کے حیات و کائنات کے بنیادی تصور خودی کو آشکار کرتے ہیں، جو خود آگاہی، ذوق طلب، یقین کی گہرائی اور روح میں پنہاں سوز حیات ہے۔ بے عملی، تساہل پسندی اور کاہلی کی زندگی میں فرد ہو کے افراد، قوم ہو کے اقوام، خودی اور خودداری ختم ہو کے رہ جاتی ہے، پھر نہ ہی ذلت و شکست موج میں آ رہتی ہے اور نہ ہی ناکامی و بے توقیری تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ بے عملی کا روح فرد کی کڑی سے کڑی جوڑتا، سفر کرتا کرتا پوری قوم کے روح پے میں سرایت کرتا جاتا ہے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ اس مرض سے نجات اور بیماری سے شفا کے لیے فرد، قوم اور ملت کو بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ صدر علی وقار کہتے ہیں کہ واقعی روشنی کی قدر اندھیرے کے بعد معلوم ہوتی ہے اور ہدایت کی قدر بھٹکنے کے بعد، مگر سوال یہ ہے کہ بحثیت فرد یا قوم ہم اور کتنا طریقے میں جانا چاہتے ہیں، بحثیت قوم ہمیں اور کتنا بھٹکنے کی تمنا ہے۔ دینی و اخلاقی حالت و ملی حمیت گرتے گرتے زوال کی آخری حدوں کو پہنچ گیا کہ نہ ہی اقوام عالم میں ہماری کوئی حیثیت شان رہی اور نہ ہی بین الاقوامی اداروں میں ہماری کوئی حیثیت رہی، ہماری رائے کی کوئی اہمیت رہی۔ کہ صدر علی وقار، قرضے پہ قرضہ لینا ہی ہمارے حکمرانوں کا وتیرہ بن گیا۔ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ صدر علی وقار، سورۃ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں بلا شبہ زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جناب صدر، جب تخلیق ایسی اعلیٰ و الفاظ دوسری مخلوقات سے برتر اور خلیفہ اللہ ہو تو مقام و مقصد بے عملی کی روش یہ کمتر و گھٹیا، یہ گلستان، یہ عظیم مسافر کی منزل کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کہتا ہے میرا ہاتھ، میرا پاؤں، میرا سر، میری آنکھ، میرا جسم، لیکن اس میرا اور میری کی تکرار میں کہاں ہے اور کون ہے؟ یہ میں خود ہی دراصل خاکی وجود کے اندر ایک نور روح ربانی ہے، مادی غلافوں میں لپٹا ایک مخفی خزانہ ہے، جسے مادیت کے پردوں کو چاک کر کے بے نقاب کرنے سے ہی معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔ جناب صدر، شاعر مشرق تو امید کے شاعر، پیغامبر اور اندھیرے میں روشنی کی کرن ہے، ضرورت ان کے کلام کو سمجھنے اور عمل کرنے کی ہے۔ سورۃ انعام میں ارشاد ربانی ہے، اور جب یقیناً اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود نہیں بدلتے تھے اس کیفیت کو جو ان کے دلوں میں ہے۔ جناب صدر، آئیں ہم عہد کریں، میں بدلوں گی، آپ بدلیں گے تو پوری قوم بدلے گی۔ فرد ہو یا قوم، جو بھی اپنی ذات پر محنت کر کے خودی کے ارتقاء اور نشو و نما کے لیے وہی قوم کامیابی اور ترقی پائے گی۔ خورشید جہاں تاب کی زود تیرے شرر میں، آباد ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، اے پیکرے گل کوشش پہم کی جزا دے۔ شکریہ۔